الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز مسلیان، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ تعالی جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے احکام سورہ جمعہ کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی. ظاہری بات ہے کہ اس پوری سورہ میں اور جمعہ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث جو ملتی ہے، اس کے صرف عنوانات اشاروں کی شکل میں آپ سب کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں. تفصیلات میں جانے کے لیے 20 منٹ اور 25 منٹ کافی نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے چلیں کہ جمعہ کی فضیلت، اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے خاص جمعہ سے متعلق مختص کر دی ہے. قرآن مجید کی سورہ نمبر 62 جس کا نام ہی سورۃ الجمعہ ہے، تو یہ بذات خود جمعہ کی فضیلت کا ہمارے سامنے اظہار کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ نشاندہی کی گئی. دوسری بات، احادیث میں آتا ہے کہ جو مومن، جو مسلم بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعہ سے یا 3 جمعہ کو ادا کرنے سے رہ جائے، متواتر جو مسلمان 3 جمعہ ادا نہیں کرتا بغیر کسی شرعی عذر کے، اس کا نام مسلمانوں کی فہرست سے خارج کیا جاتا ہے. یعنی اس کی گنتی، اس کا شمار اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں نہیں. اور پھر اس جمعہ کی نماز کے لیے جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت بذات خود اگر ہم اس کی معنی پر تھوڑا غور کریں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب تمہیں بلایا جائے، جب اذان ہو، جب تمہیں بلایا جائے جمعہ کی نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو. دوڑنے اور بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی مستعدی کے ساتھ میں، بہت ہی چستی کے ساتھ میں مسجدوں کی طرف چل پڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے تمام کام دھندوں کو چھوڑ دو. بیع سے تو مراد صرف تجارت ہوتی ہے، لیکن فقہاء اور مفسرین نے یہاں بیع سے مراد یا اس آیت سے جو احکام نکالے ہیں، اخذ کیے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز جمعہ کی اذان ہونے کے بعد ایک مسلمان پر ہر دنیاوی مشغلہ حرام ہے. اس کو صرف اور صرف جمعہ کی نماز کی تیاری کے سلسلے میں اگر کوئی کام رہ گیا ہے تو وہ کام کر سکتا ہے، البتہ اس کو یہاں جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونا. اور قرآن مجید کے ساتھ میں ہم لوگوں کا جو المیہ ہوتا ہے، جو ٹریجڈی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہم کرتے نہیں،
اور جس سے منع کرتا ہے وہ ہم بہت ہی مستعدی کے ساتھ ہیں. نہ اسی اگلا حصہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق صرف تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ تم جاؤ اور اپنے کام دھندوں میں مشغول ہو جاؤ. تو جس کام کے یا جس رزق کی تلاش کا ہمیں حکم دینا ہے اس کے لیے جو ہے ہم بہت مستعدی دکھاتے ہیں، بہت مستعدی دکھاتے ہیں. یعنی ہمارا دن رات ایک کر دیتے ہیں ہم اس رزق کی تلاش میں اور اس دنیا کی تلاش میں اور اس مادہ پرستی میں. اور جس چیز کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، ایک ہی قرآن کی ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف بلانے کے لیے مستعدی دکھانے کا حکم دیا ہے، وہاں تو ہم مستعدی نہیں دکھاتے. اور جس کام کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بھئی آپ جائیے اور اپنا رزق تلاش کیجئے، وہاں ہم اپنا سارا وقت، اپنی ساری صلاحیتیں وہاں لگا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کی نماز میں خطبہ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ جمعہ کی نماز میں آ کر شامل ہوں، یا جمعہ کی نماز میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں کہ ان کے چہرے کے اوپر کوئی تاثر نہیں ہوتا کہ خطیب کیا کہہ رہا ہے. جمعہ کا خطبہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے. ظہر کی نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں. جمعہ کی نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 رکعت کم کر دی ہے، یہ خطبہ، جمعہ کا خطبہ ان 2 رکعتین، وہ 2 رکعتوں کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے. اور جمعہ کی پوری تر فضیلت در اصل میں خطبہ جمعہ کی وجہ سے ہے اور دوسری کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پروموشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اجتماع ہے جو خطیب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور امام ان سے مخاطب ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبوں میں کیا بیان کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کے ذریعے تذکرہ کرتے تھے، تذکیر کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، واعظ کرتے تھے. اور یہ پلیٹ فارم مسلمان کو، امت مسلمہ کو دیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے حالات حاضرہ کے مطابق ان کی رہنمائی کی جائے کہ آج امت کو کیا مسائل درپیش ہیں اور مسلمان کو ایسے اوقات میں کیا کرنا چاہیے. اور اسی لیے ایک حدیث آتی ہے، دیکھیے اس خطبے کی کتنی اہمیت ہے، اس کا آپ احساس کیجئے. بہت سارے احادیث ہیں، میرے پاس میں اس وقت وقت نہیں ہے. ایک حدیث ہے کہ جو شخص خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ فرشتے جو جمعہ کی نماز میں آنے والوں کا اٹینڈنس اپنے رجسٹر میں لکھتے ہیں، وہ فرشتے اپنا رجسٹر، اپنا نوشتہ بند کر دیتے ہیں. ان لوگوں کا نماز جمعہ میں کوئی حصہ نہیں. اور پھر یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہے اور جو مسلمانوں کی سنتیں ہیں، مسلمان جس پہ آج بھی جو ہے قائم ہے، نہانا، دھونا، خوشبو لگانا، لہسن اور پیاز نہیں کھانا، یہ کس لیے ہے؟ کہ میرا بھائی جو میرے بازو میں بیٹھا ہے اس کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ یکسوئی ہو کر
خطیب کا خطبہ سنے اور سمجھے. بات کرنے کی منائی ہے، سوال کرنے کی منائی ہے. دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں تو تم کو ان کو ٹوکنے کی منائی ہے، صرف اس لیے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ میں جو خطیب خطبہ دے رہا ہے اس خطبے کو ہم سنیں. آج یہ حالت ہے کہ پہلے تو یہ امت مرحومہ، علامہ اقبال نے بہت پیارا نام دیا ہے اس امت کو، یہ اس امت مرحومہ کا یہ حال ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی جو ہے ان کے پاس میں خطبہ سننے کے لیے ان کے پاس میں وقت نہیں ہے. خطبہ ختم ہونے کے بعد میں وہ آتے ہیں اور خطبے میں بھی بیٹھتے ہیں تو ان کے جسم میں زندگی کے آثار جمائی سے یا اس قسم کی چیزوں سے نظر آتے ہیں. خطیب کیا کہہ رہا ہے، یہ یہاں سے نہ یہاں جاتا ہے نہ یہاں آتا ہے. عزیزان گرامی، اس سورے کے پہلا رکوع جو دراصل میں بعد میں نازل ہوا، اس سورے کا دوسرا رکوع پہلے نازل ہوا جمعہ کے احکامات کے سلسلے میں. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جو میں نے درج کیا تھا میں بھول گیا، کہ اس جمعہ کی نماز کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں جمعہ قائم کرنے کا حکم دے دیا تھا. یعنی مکے میں جمعہ کی نماز نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں حالات ویسے نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا مقری بنا کر، پڑھانے والا بنا کر، تو وہاں جمعہ قائم کیا گیا آپ کی غیر موجودگی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جمعہ کی نماز اور اس کا خطبہ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے تذکیر کرتے تھے، واعظ اور نصیحت کرتے تھے. اور اسی سورہ جمعہ کے اندر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہود کی مثال دے کر ہماری قرآن مجید سے جو رغبت یا بے رغبتی قرآن مجید سے اور قرآن مجید کے حقوق ادا نہ کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو مثال دی ہے. سورہ جمعہ کا پہلا رکوع آپ گھر جا کے پڑھیے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات عطا کی گئی تھی. اب یہاں تورات کی جگہ پہ آپ کیا ڈال دیجئے؟ قرآن ڈال دیجئے. ان لوگوں کی مثال جنہیں کتاب نہ دی گئی تھی، تورات کا حامل بنایا گیا تھا، انہوں نے تورات کا حق ادا نہیں کیا. اور ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کی پشت پر کتابیں لاد دی جائے. یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا اور اس کلام کا، اس کتاب کا ان لوگوں نے حق ادا نہیں کیا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ، یہ قوم اس گدھے کے مانند ہے جس کی پشت کے اوپر کتابیں لاد دی جائے اور وہ اس کتاب کا حق ادا نہیں کرے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ایسے ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس میں صرف یہود کی جگہ پہ آپ کیا ریپلیس کرو؟ امت مسلمہ کو ریپلیس کرو. تورات کی جگہ پہ قرآن کو ریپلیس کرو. اور ہم شکوہ کرتے ہیں مسلمان کہ ہم مظلوم ہیں. کیا شکایت کرتے ہیں؟ ہم
مظلوم ہے، اور اللہ تعالی ہم کو کیا ٹھہرا رہا ہے؟ کیا ٹھہرا رہا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج سوچیے کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے، کہ یہود تورات کو پڑھتے بھی تھے تو سمجھتے نہیں تھے، سمجھتے تھے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے تو اس میں خلط ملت کرتے تھے۔ آج اس امت مرحومہ کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق باقی نہیں، اور یہاں قرآن مجید پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید پر عمل کریں۔ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم قرآن مجید کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہود کو ظالم قوم کہا تو ہم کیوں ظالم قوم نہیں؟ ہم کیوں نہیں؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اور آج اس امت کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ یہ امت اس ظالموں کے کیٹیگری میں آ گئی ہے، یہ امت ان ظالموں کی کیٹیگری کے اندر آ گئی ہے۔ اور میں ایک بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، لمبی حدیث، اس کا ایک جملہ عزیزان گرامی سن لیجیے آپ سب، وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ، جو اس کتاب کو، قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرے گا، کسی اور کتاب سے، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ اللہ اکبر! میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے کہ جو قرآن مجید کو چھوڑ دے، پسے پشت ڈال دے، اعراض کرے، اور اس کی جگہ پر دوسری کتابوں سے ہدایت حاصل کرے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہدایت نہیں پائیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ میں کیا مذاق ہو رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحتیں، یہ جو قرآن مجید جس کے بارے میں رسول قیامت کے روز اللہ کے سامنے یہ فریاد کریں گے، یہ شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، چھوڑ رکھا۔ ہم نے چھوڑا ہے کہ پکڑا ہے؟ ہم نے چھوڑا ہے کہ پکڑا ہے؟ اور پکڑا ہے تو کیسے پکڑا ہے؟ خالی چومنے کے لیے، چاٹنے کے لیے؟ دلہن جب گھر سے جاتی ہے تو اس کے سر پر رکھنے کے لیے؟ ہم تو سیدھے طریقے سے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ نہیں سکتے۔ خدا کی قسم میرا چیلنج ہے کہ ہم 100 لوگوں کو جمع کریں اور ان کو ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بولے اور دیکھیں کہ وہ کتنا صحیح پڑھتے ہیں۔ ہم نے 2 ہفتوں سے جو ہے اس مسجد میں مغرب بعد سے لے کے تو رات میں 10 بجے تک کی جو ہے ناظرہ کلاسز شروع کی ہے، تاکہ لوگ آئیں، بڑے لوگ، بالغ لوگ، نوجوان، ادھیڑ عمر، میری جیسی عمر کے لوگ جن کا ایک پیر آلریڈی قبر کے اندر جا چکا ہے، وہ آئیں
اور قرآن مجید کو صحیح کرائیں، سیکھیں کہ کس طریقے سے ناظرہ قرآن مجید صحیح پڑھا جاتا ہے. کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں کچھ تو کہنے کے لیے موقع ملے گا کہ اللہ ہم نے کچھ تھوڑی سی تو کوشش کی تھی. اور ہم کو اس وقت جو ہے، میں نے آپ سے ایک بات کہی، شاید آپ اس کے اوپر، یہ ایک اپنے آپ میں ایک بڑا مضمون ہے کہ ہماری قوم اس وقت مظلوم ہے یا ظالم ہے. میں صرف ایک آیت بتاتا ہوں آپ کو سورہ بقرہ کی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةٌ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی شہادت، اللہ کے دیے ہوئے امانت کو چھپا لے. کس کے پاس ہے امانت؟ یہ اللہ کی امانت کس کے پاس ہے؟ آپ بتائیے مجھے. یہود کے پاس میں ہے؟ نصرانیوں کے پاس میں ہے؟ کافروں کے پاس میں ہے؟ کس کے پاس میں ہے؟ امت مسلمہ کے پاس. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو چھپا لے اور دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچائے. تو آج ہم سب کو اس جمعہ کے خطبے کے پیغام کو ہم کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. میں نے اپنے پہلے خطبے میں بھی ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جو لوگ آج بھی قرآن مجید کو صحیح ناظرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، میں تجوید کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحیح ناظرہ، اعراب کی غلطی. میں نے ایک مثال آپ لوگوں کو اس دن دی تھی، آج دوبارہ دے رہا ہوں کہ زیر اور زبر اور پیش کے فرق سے قرآن مجید میں بیشتر ایسے مقامات ہے جہاں کفر واقع ہو جاتا ہے. میں نے صرف ایک مثال آپ کے سامنے دی تھی، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں رب کے اوپر پیش کی بجائے زبر آ جائے اور ابراہیم کے اوپر پیش آ جائے تو اس کی پوری معنی پلٹ جاتی. اور جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا چند باتوں میں اور غلط اعراب پڑھیں گے تو اس کی معنی ہوگی کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا چند باتوں میں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اتنا ضروری ہے، لیکن اس کے بارے میں ہماری امت کو کوئی شعور نہیں. اور جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کوششوں کا جواب جو ہے اس امت مرحومہ سے کیا ملے گا؟ ایکسپیکٹڈ جو تھا کہ کوئی نہیں آتا، نہ کوئی آنا چاہتا، معدود چند جو ہے 4-5 لوگ جو ہے اس کلاس سے، مولانا سے جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جمعہ کے بارے میں آخری بات میں رکھتا چلوں، جمعہ کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعہ کی کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی جمعہ کے دن کے کچھ لمحات یا کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ساعت، اس وقت کی ساعت، وہ میری دعا کی مقبولیت کی ساعت بن جائے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری امت قرآن سے جڑ جائے، یہ ساری امت قرآن کے پیچھے لگ جائے، قرآن کو اپنے دامن سے لگا دیں، ان کی دلوں کا نور بن جائے قرآن مجید. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم میں آپس میں تفرقہ پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.